السلام علیکم، میں ہوں عبدالحق شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس ٹاک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پروجیکٹ، پروڈکٹ اور بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی لیے آج ہم موجود ہیں آباد آفس میں، آباد ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر پاکستان. آباد کے بارے میں تو آپ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن آج ہم جہاں موجود ہیں یہاں پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ جو پورے پاکستان میں بلڈر کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور جو بھی مسائل ہیں جو کہ ان کے الاٹیز ہوتے ہیں، ان الاٹیز کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان الاٹیز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. ہمارے ساتھ ایک بہترین شخصیت موجود ہے جو کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ اس عوام کے لیے وہ بات کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کو ریلیف مل سکے. آپ بہت سارے پروگرامز میں ان کو دیکھتے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین شخصیت آصف سمسم صاحب جو کہ چیئرمین آباد ہیں. تو بات کرتے ہیں آصف سمسم صاحب سے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں سر. سوالات تو میرے پاس بہت ہیں آپ کے لیے، لیکن میں شروع میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آباد پورے پاکستان میں کس طریقے سے کام کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں دھرتی ٹی وی کا بھی کہ جب بھی ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں اکنومیکلی بھی سوشلی بھی تو آپ لوگ اس مشکل حالات میں بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور آج آپ کا ہمارے پاس ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے. آپ نے بھی پوچھا کہ آباد کا ایک انٹروڈکشن دیں ہم آپ کو ان جنرل کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمارا کیا ایکٹیویٹی ہے پورے پاکستان میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آباد سنگل پلیٹ فارم ہے، ایسوسی ایشن آف بلڈرس اینڈ ڈیولپرز اس کا جو پورا نام ہے. یہ جو بلڈرس اینڈ ڈیولپرز ہیں اس کا پاکستان میں ایک سنگل یہ باڈی ہے، اور سندھ میں یہ ایس او پی ہے، ایک طرح سے قانون ہے کہ کوئی بھی تعمیرات جس کو ہم کمرشل تعمیرات کہتے ہیں، ریزیڈینشل ادر دین ریزیڈینشل، وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر وہ ہمارا ممبر نہ ہو. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ حکومت سندھ کو یا جو بھی اس کے ادارے ہیں ان کو یہ ہے کہ ہمارا اگر وہ ممبر ہے تو اس کی اسکروٹنی ہم نے کی ہوئی ہے، اس کے سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور سارا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ آباد جانتا ہے ان کو. اور اگر اس میں کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہیلپ فل ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول کی بات کر لیں، نیب کی بات کر لیں، ایف آئی اے کی بات کر لیں، تمام ایجنسیز کی ہم بات کر لیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا دنیا میں ایک رواج ہے کہ ڈیٹا ہونا چاہیے، ہم جانتے ہوں جن سے ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک آباد ڈیٹا بینک ہے ان کا. دوسری بات یہ کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بڑے سخت انٹرویوز سے گزرنا پڑتا ہے. مس ہو سکتا ہے اکا دکا واقعات ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم ان پہ پھر تعدیبی کارروائی بھی کرتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں، سسپینڈ بھی کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ تمام جو بھی ایجنسیز ہیں ان کے فوکل پرسن ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے فوکل پرسن ان کے پاس ہیں. تو ایک بہت اچھا لائجن ہے پاکستانی اداروں کے ساتھ، ریگولیٹ کرنے والی باڈیز کے ساتھ. اور سب سے بڑا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورے پاکستان میں ہونے کی وجہ سے ہمارے دو ریجن ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ناردرن ریجن جس میں ہم پنجاب اور KPK کی بات کرتے ہیں، اور ایک ہے ہمارا ساؤتھرن ریجن جس کو ہم سندھ بلوچستان کہتے ہیں. تو دو چیئرمین ہمارے وہ ہوتے ہیں. پھر جہاں آپ آج ہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان میں، آباد کا یہ جو آفس ہے، اور اس میں سینٹرل چیئرمین جسے ہم چیئرمین ہیں ابھی میں اس وقت ہوں موجودہ. تو یہ ایک پوری کمان ہے ہماری، پوری ایک طرح سے ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ صرف ممبرز کو نہیں مانیٹر کرتے، ہم جو کمپلین آتی ہیں عام الاٹیز کی، عام لوگوں کی، تو پورا ایک سیل ہے یہاں پہ. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ غلطی کہاں سے ہے یا کیسے اس کو ٹھیک کر دیں. اور جب انصاف کی بات کریں گے تو پھر تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو الحمدللہ 80% کیس ہم جو بھی الاٹیز کے آتے ہیں وہ حل کر دیتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے، میں آپ کو یہ ایک طرف انصاف کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک طرف میں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کوشش ہوتی ہے کہ الاٹیز کو ہم فیور کریں. اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہماری رجحان یہ ہوتا ہے کہ بلڈرز کو تھوڑا سا ہم پریشرائز کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں ہمارے ممبر، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ کمپلین ختم ہو جائے. تو یہ 80% ہم کر لیتے ہیں. 20% میں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو
اختیار ہیں وہ نہیں ہوتے کہ ہم کورٹ کے کسی ورڈکٹ پہ یا اس کے کسی فیصلے پہ یا کسی اسٹے پہ ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں. صحیح ہے. تو اس وجہ سے وہ ہولڈ ہوتے ہیں. ادروائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بہتر سے بہتر حل ہو جائیں. ہو سکے. اور ساتھ میں آباد کی اگر ہم بات کریں تو میں ایک بہت سمپل آپ کو اس کا اب آتا ہوں میں اپنے انٹروڈکشن پہ, یعنی ایسوسیشن آف بلڈرس اینڈ ڈیولپرس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے. یہ آباد اور آباد کا جو چیئرمین ہوتا ہے یہ پروٹیکٹر ہے ملینس آف جاب کا. اگر میں آواز نہ اٹھاؤں کسی ایسی زیادتی کے خلاف جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انلیگل بھی ہے, زیادتی بھی ہے, تو اگر ہم نہ اٹھائیں آواز تو ویری نیکسٹ ڈے آپ کراچی میں ماشاءاللہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو چورنگیوں پہ ہزاروں کی تعداد میں بیلچے اور کدالے لے کے مزدور نظر آئیں گے. اتنا فوراً یہ ریئیکٹ کرتا ہے یہ سیکٹر. اور لانگ ٹرم میں یہ ریئیکٹ یعنی اس کا جو جاتا ہے, اس کا اثر جاتا ہے وہ الائیڈ انڈسٹری پہ چلے جاتا ہے. یعنی اگر میں بلڈنگ بناؤں گا نہیں تو میں پائپ لگاؤں گا نہیں. یہ میں نے ایک پروڈکٹ کی بات کی ہے. صحیح. ہمارے سیکٹر میں 72 سے زیادہ پروڈکٹ ہیں پروڈکٹس ہیں, اور 72 الائیڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو 72 الائیڈ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی 72 فیکٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں. پائپ کی 100 فیکٹری ہیں, تو یہ ابھی ایک ہے ہمارے میں, 72 میں سے یہ ایک پروڈکٹ ہے. تو ایسے لاکھوں فیکٹریز ہیں جو پورے پاکستان میں جو ہماری کام کرتے ہیں ہم اس سیکٹر میں. تو جو اینڈ یوزر ہیں, بیسیکلی ہم لوگ اینڈ یوزر ہیں, ہم سب ایک منٹ میں ہم سپلائر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکٹر بنایا ہے لاکھوں ان جابس کا جو ہمارے سیکٹر میں, اور لاکھوں کی تعداد میں یعنی ملینس آف ہم بات کرتے ہیں وہ جابس ہیں جو الائیڈ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں. کہ اگر میرا کام بند ہوگا تو ایٹ دا اینڈ وہ انڈسٹری بند ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اور یہ لوکل انڈسٹری ہے, اور لوکل انڈسٹری کی پوری دنیا میں بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لوکل لوگوں کو روزگار دیتی ہے, آپ کے صوبائی سطح پہ آپ کو ٹیکسز دیتی ہے, آپ کو وہ جو امپورٹ کرتی ہے رو مٹیریل اس پہ فیڈرل کو وہ ٹیکسز دیتی ہے. یعنی ایک پورا سرکل گھومتا ہوا آتا ہے, اور پھر کہیں جا کے ایک بلڈنگ میں جا کے پائپ, ٹائل, دروازہ, کلر, الیکٹرک وائرنگ, الیکٹرک سوئچ بورڈز یہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اور میں آپ کو اس آباد کا ایک انٹروڈکشن اور دے دوں. جتنی بھی ریمیٹنس آپ کو آتی ہے پوری دنیا سے, اس کا 40% یعنی میں پوری دنیا سے جو آپ کو پاکستان کو ریمیٹنس ملتی ہے اس کا 40% ہمارے سیکٹر میں آتا ہے. سب سے سیف انویسٹمنٹ ہے, سب سے پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہے, سب سے سیکیور انویسٹمنٹ ہے, ادر دین کچھ چند ایسے واقعات کے جس میں آپ کسی چیٹر کے ہاتھ لگ جائیں. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ آپ تمام اوورسیز کے لیے بھی, میرا یہ آج بھی میسیج ہے آپ کے چینل کے توسط سے, اور پاکستانیوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنے چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ادارہ جو ہے آپ کو ویریفائی کر سکتا ہے کہ یہ ہمارے ممبر ہیں تو ہی وہ لیگل ہے سندھ میں. اگر ممبر نہیں ہے تو یہ مطلب اس کا ہے ہی لیگل. تو وہ پھر ہمیں زیادہ اس کی اسکروٹنی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم چیک کریں کہ زمین ٹھیک ہے, بندہ ٹھیک ہے. ممبر نہیں ہے, کام کر رہا ہے, اس کا مطلب لیگل نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو NOC فور سیل مل ہی نہیں سکتی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے. تو یہ چیزیں ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھ لیں, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. پروفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, یہ اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس NOC ہیں یا یہ بلڈرز کیسے ہیں. تو آپ ان چیزوں سے 99% بچ جائیں گے. 90 نہیں بلکہ 99% آپ کو ان فراڈ سے, اسکیم سے بچ جائیں گے. تو آپ سوچیں کہ وہ جو سیکیور انویسٹمنٹ ہمارے پاس آتی ہے اس کو آباد کا یہ اعزاز ہے کہ واحد ادارہ ہے پورے پاکستان میں ایکسپورٹرز کے بعد جو فورن ایکسچینج آپ کو لا کے دیتا ہے.